از خود نوٹس کے مقدمات میں اپیل کا حق دینے کا قانون کالعدم قرار۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا ریویو آف ججمنٹ ایکٹ اختیار سے تجاوز کر کے بنایا گیا۔ ایکٹ آئین سے متصادم ہے، اس ایکٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ آرٹیکل 188 اور اس پر عدالتی فیصلوں کی پابندی سب پر لازم ہے۔ نظر ثانی کا دائرہ کار اپیل تک بڑھانے کا مطلب آئین میں ترمیم ہے۔ عام قانون سازی کے ذریعے آئین میں ترمیم ممکن نہیں۔ قانون برقرار رہا تو نظر ثانی درخواستوں کا سیلاب امڑ آئے گا۔ جو فیصلے حتمی ہو چکے ان پر نظر ثانی مقررہ مدت کے بعد دائر نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر نے متفقہ فیصلہ سنایا۔ 87 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری۔ سپریم کورٹ نے 19 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دے دی۔ نظر ثانی اپیل نہیں ہو سکتی، جسٹس منیب اختر کا اضافی نوٹ۔ کہا ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کا سیکشن 2 آئین کے آرٹیکل 185 کے مطابق نہیں۔ کیا پارلیمان کی طرف سے ہدایت کی جا سکتی ہے کہ نظر ثانی کو اپیل جیسا سمجھا جائے؟ عدالت میں پہلے سے طے ہو چکا معاملہ دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ نظر ثانی کا دائرہ اختیار اسی اصول کے ساتھ جڑا ہے۔ ایکٹ کے بعد 184 کے مقدمات میں کبھی فل کورٹ نہیں بن سکے گا۔ اہم مقدمات میں فل کورٹ کی تشکیل نہ ہونا سپریم کورٹ کے انتہائی اہم اصول کو ختم کرتا ہے۔ چیف جسٹس کا بینچ کی تشکیل کا اختیار انصاف کی فراہمی کے لیے اہم قرار۔ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ کا اطلاق 29 مئی سے ہوا۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد 26 مئی کو دستخط کیے تھے۔ ایکٹ کے تحت از خود نوٹس کے مقدمات میں اپیل کا حق دیا گیا تھا۔ عوامی مفاد کے مقدمات میں نظر ثانی اپیلیں لارجر بینچ کو سننے کا اختیار دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار مفاد عامہ کے مقدمات کی نظر ثانی کے لیے بڑھایا گیا تھا۔ ایکٹ کا اطلاق پچھلے تمام مقدمات پر کیا گیا تھا۔ پنجاب الیکشن کیس میں حکومت نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ پیش کر کے بینچ پر اعتراض اٹھایا تھا۔ پی ٹی آئی اور کچھ وکلاء نے انفرادی حیثیت میں ایکٹ کو چیلنج کیا تھا۔ افسوس، سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کیس کا فیصلہ اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر دیا۔ اس فیصلے کا نواز شریف کی واپسی سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیصلے پر رد عمل۔ کہا نواز شریف واپس آئیں گے اور قانون کا سامنا کریں گے۔ عدالتی فیصلہ بلا جواز ہے۔ پارلیمنٹ مکمل ہوتے ہی عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر نوٹس لے گی۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا رد عمل۔ کہا آئین پارلیمنٹ بناتی ہے، سپریم کورٹ نہیں۔ سابق وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار کا فیصلے سے متعلق سیاسی اور قانونی حکمت عملی طے کرنے کا اعلان۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کالعدم قرار دینے کے فیصلے سے کوئی پریشانی نہیں۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر نے فیصلے کو قانونی اعتبار سے غلط قرار دے دیا۔ دوسری جانب بیرسٹر علی ظفر نے سپریم کورٹ کے فیصلے سے خوش، بولے فیصلے کی روشنی میں الیکشن 90 دن میں کرانا لازمی ہو گیا۔ کل تک نگراں وزیر اعظم کا نام تجویز کیا جائے۔ صدر مملکت عارف الوی نے وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو خط لکھ دیا۔ کہا وزیر اعظم کی ایڈوائس منظور کرتے ہوئے 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کی۔ آئین کے تحت وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو 3 روز میں نگران وزیر اعظم کا نام تجویز کرنا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر 12 اگست تک نگران وزیر اعظم کے لیے موزوں نام تجویز کریں۔ صدر کو آئین کا نہیں پتا، ہمارے پاس تو پورے 8 دن ہیں۔ وزیر اعظم کا نگراں وزیر اعظم کے تقرر سے متعلق خط پر صدر کو آئین پڑھنے کا مشورہ۔ کہا نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ آج رات یا کل تک ہو جائے گا۔ صدر کو کس بات کی جلدی ہے جو خط لکھ دیا؟ شہباز شریف نے مزید کہا اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے آج نہیں تو کل ملاقات ہوگی۔ 3 دن میں فیصلہ نہ ہوا تو پارلیمانی کمیٹی 3 دن میں فیصلہ کرے گی۔ پارلیمانی کمیٹی فیصلہ نہ کر سکی تو الیکشن کمیشن معاملہ دیکھے گا۔ نگران وزیر اعظم کی تعیناتی حتمی مراحل میں داخل۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض آج پھر سر جوڑیں گے۔
शहबाज शरीफ आज अहम इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान से भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर मुशावरत करेंगे। पीडीएम सरबराह से मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के एजाज में इशाइया में भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री पर मुशावरत होगी। अपोजिशन लीडर के तजवीज़ करदा नामों पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर मुशावरत की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री के मामले पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी मुतहर्रिक। अपोजिशन लीडर राजा रियाज से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री के हवाले से तबादला ख्याल। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट से सेनेटर इसाक डार और साबिक़ वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल भी मिले। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले पर बातचीत। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपोजिशन लीडर की तरफ से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए दिए नाम की हिमायत कर दी। चेयरमैन IPP जहांगीर तरीन का कहना है कि अपोजिशन की तरफ से निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर होना ज्यादा बेहतर होगा। उम्मीद है उबूरी हुकूमत का मामला अफ़हाम व तफ़हीम के साथ जल्द हल हो जाएगा। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की मुबैना डायरी के चंद सफ़हात सामने आ गए। गवर्नर राज लगा तो शहर बंद करने हैं, पहले नहीं बताना कितने दिन के लिए आ रहे हैं। मुबैना डायरी का मतन। दूसरी जानिब पुलिस ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए। बुशरा बीबी ने तमाम जराइम किए जो डायरी से साबित हो गए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साइफर भी बुशरा बीबी की डिक्टेशन पे हुआ। डायरी सामने आने के बाद साबित हो गया कि घर बैठकर बयानियां घड़ा गया। चेयरमैन PTI बुशरा बीबी से डिक्टेशन लेते थे। रिव्यू एक्ट कलदम करार देने का फैसला पार्लियामेंट की तौहीन करार। फिरदौस आशिक अवाम ने बुशरा बीबी की डायरी को बनी गाला सेक्रेटेरिएट का ब्लैक बॉक्स करार दे दिया। कहा ब्यूटी बॉक्स के बजाय ब्लैक बॉक्स ने अंदर की कहानी खोल दी। बुशरा बीबी की हिदायत पर बनी गाला के साथ साथ पूरे मुल्क को चलाया गया। तर्जुमान IPP ने सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को गलदम करार देने का फैसला पार्लियामेंट की तालाबंदी के मुतरादिफ करार दे दिया। सिंध असेंबली मुद्दत खत्म होने से एक रोज कबल तहलील। वजीर आला ने असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। मुराद अली शाह खुद समरी लेकर गवर्नर हाउस पहुंचे। हुकूमत का 5 साल का अरसा मुश्किल रहा। मुराद अली शाह का सूबाई असेंबली से अलविदाई खिताब। कहा इनकी हुकूमत को चलने से रोका गया। सिंध को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई, केसेस बनाए गए। वजीर आला मुराद अली शाह ने काबीना से भी अलविदाई खिताब कर दिया। बोले सैलाब की तबाही देखकर हिम्मत हार चुका था, काबीना की मदद से निमटने में कामयाब हुए। 3 माह बाद वापस आकर खिदमत का सिलसिला फिर शुरू करेंगे। अलविदाई इजलासों में काबीना और असेंबली अरकान ने ग्रुप फोटो भी बनवा लिए। सिंध काबीना अरकान का आखिरी दिन। वुज़रा और मुआविनीन खुसूसी ने दफातर खाली और मुराद वापस कर दी। निगरान वज़ीर आला के लिए मुशावरत जारी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मजबूत। मुबीन जमानी का नाम भी तजवीज़ करने पर गौर। GDA ने तजवीज़ करदा 2 नाम वापस ले लिए। उधर सिंध काबीना के आखिरी इजलास में बड़ा फैसला। निगरान हुकूमत का तकर्रुर तबादलों का इख्तियार सल्ब। मौजूदा दौर में तैनात पुलिस और इंतजामी अफसरान को नहीं हटाया जा सकेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने निगरान सूबाई काबीना के इस्तीफे मंजूर कर लिए। सारी निगरान काबीना डिनोटिफाई। चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज 7 और गुज़श्ता रोज 19 वज़रा और मुशीरों ने इस्तीफा दिया था। नई काबीना के लिए नामों पर गौर शुरू। ज़राए के मुताबिक नए वज़रा में टेक्नोक्रेट्स को शामिल करने का फैसला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मुस्ताफी वज़रा की सियासी वाबस्तगी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। चेयरमैन PTI एक बड़ी पार्टी के लीडर, साबिक़ वज़ीर आज़म और साथ ही सजा याफ्ता हैं। जो उनके हुकूक हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त में रिमार्क्स।
کہا ہفتے میں 2-3 بار ملنا ہو تو کیا مذائقہ ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اٹک جیل منتقلی کا لیٹر عدالت کے سامنے پیش۔ دوسری جانب لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے 7 مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کر دیں۔ درخواست عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کی گئیں۔ سپریم کورٹ میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ 16 اگست کو سماعت کرے گا۔ پرویز الہی نے لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا 17 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ سپریم کورٹ میں سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 15 اگست کو سماعت کرے گا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی بینچ میں شامل۔ مولوی اقبال حیدر نے 2 مئی 2018 کو سابق وزیر داخلہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ مہنگائی کے طوفان میں پھنسے غریبوں کے لیے نئی مشکل۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر BISP کے بعد باقی صارفین کے لیے بھی گھی 25 روپے فی کلو مہنگا۔ فی کلو قیمت 398 روپے سے بڑھا کر 423 روپے کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ BISP مستحقین کے لیے فی کلو گھی 53 روپے مہنگا کیا گیا۔ آزادی کا جشن ملک بھر میں تیاریاں عروج پر۔ شہر شہر سٹالز پر رش۔ خیبر پختونخوا اور ضم اضلاع میں بھی جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز۔ شمالی و جنوبی وزیرستان باجوڑ محمد سوات میں ریلیاں، گھروں، دکانوں اور سکولوں کو سبز ہلالی پرچموں سے سجا دیا گیا۔ سکولوں میں خصوصی تقریبات، یوم آزادی کی اہمیت پر تقریری اور مختلف کھیلوں کے مقابلے۔ عوام کی بڑی تعداد کا جشن آزادی کی تقریبات میں شامل ہو کر حب الوطنی کا اظہار۔ واہگہ بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی تقریب۔ جوانوں کی پرجوش اور خون گرما دینے والی پریڈ۔ امریکی قونصل جنرل ولیم میکینول نے بھی رینجرز کے اسپیشل دستے کی شاندار پریڈ دیکھی۔ فضا پاکستان زندہ باد اور اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔